بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ سب کا اپنا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ناظرین، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف عوام کے لیے اتنا وہ دکھوں کا مداوع کرنے والے انسان ہیں، درد دل رکھنے والے وزیر اعظم ہمارے فارم 47 کے، ٹھیک ہے، وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اتنے کام سر انجام دے رہے ہیں، اتنے فرائض دے رہے ہیں، نہ دن دیکھ رہے ہیں نہ رات دیکھ رہے ہیں، اپنے فرائض میں مگن ہیں، عوام کو سہولتیں دینے کے لیے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، پریس کانفرنسز یعنی کہ وہ سیمینار کر رہے ہیں، ان میں خطابات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے، کشکول ہم توڑ دیں گے ہمیشہ کے لیے، عوام کو سہولتیں ملیں گی، عوام کو ریلیف ملے گا، ماہ رمضان پیکج لے کر آ رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں، ڈمکانا کر رہے ہیں۔ اب ان کے پاس وزراء کی اتنی کمی ہو گئی کہ عوام کو ریلیف ان کے گھر تک پہنچ نہیں رہا، تو ہمارے شہباز شریف جو وزیر اعظم ہے وہ چاہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف ان کی دہلیز پر ملے۔ کسی کا کوئی ڈیتھ سرٹیفکیٹ بننا ہے تو نمائندہ اس کے گھر پر جائے اور اس کا سرٹیفکیٹ، اس کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنائے۔ کسی کی پیدائش ہوئی ہے تو پیدائشی سرٹیفکیٹ اس کے گھر پر ملے۔ کسی غریب کو راشن ملنا ہے تو اس کے گھر پر ملے۔ تو وزراء کی کمی ہے تو لہٰذا وزراء کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ یہی سوچ کے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے وزراء کی تعداد جو کہ 24 تھی پہلے، اب ماشاءاللہ سے کل 51 ہو گئی اور 27 وزراء نے وہ کل حلف لیا۔ 27 میں سے 2-3 حلف نہیں لے سکے، ٹریفک کی وجہ سے وہ پہنچ نہیں سکے، وہ آج کل میں حلف لے لیں گے۔ تو سب سے بڑی کابینہ شہباز شریف نے بنا لی۔ کیوں بنائی؟ عوام کو ریلیف دینے کے لیے شاید بنائی ہوگی، ٹھیک ہے۔ میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ عوام کو ریلیف پہنچ نہیں رہا، ان کی دہلیز پر ان کا ہر کام ہو نہیں رہا، ان کو رشوت دینی نہیں پڑ رہی، ان کو وہ دھکے کھانے نہیں پڑ رہے اسپتالوں میں، ان کو لائنوں میں لگنا نہیں پڑ رہا۔ تو اب شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزراء کی تعداد بڑھائی جائے تاکہ وہ جا کے عوام کو ریلیف دیں اپنے علاقوں میں جا کر۔ ڈوم بھرنے کا مقام نہیں، ایک طرف ہم کشکول پھیلاتے ہیں، ہم IMF سے پیسہ مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، دوسروں سے کہتے ہیں کہ آکے انویسٹ کریں، سرمایہ کاری کریں، کسی قسم کی کوئی سرمایہ کاری پاکستان کے اندر ہو نہیں رہی۔ ایک میڈیا کے اوپر خبر چلوائی جا رہی ہے کہ جی پاکستان کے اندر مہنگائی اس کی شرح کم ہوگی، مہنگائی میں کمی ہو گئی، خاک کمی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب جب آئے مارچ کے اندر، انہوں نے 7 رکنی کمیٹی بنائی کہ اخراجات کی کمی کرنے کے لیے معیشت کی بہتری کرنے کے لیے، معیشت کا بجٹ کم کرنے کے لیے، حکومتی اخراجات کم کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دی، وہ اپنی تجاویز دیں۔ پھر اس کمیٹی نے 2-3 مہینے کے بعد جون جولائی میں جا کے اپنی تجاویز دی۔ پھر اس کے بعد اس میں کہا گیا جی کہ 150 کے قریب وہ 1.5 لاکھ کے قریب لوگوں کی نوکریاں ختم کر دیں، 1 سال سے جو خالی اسامیاں پڑی ہیں ان کو ختم کر دیں پرماننٹ، اور اگر نیو بھرتیاں کرنی ہیں تو اس کے اندر ان کے کانٹریکٹ کریں، پرماننٹ نہ کریں، کچھ اداروں کو بند کر دیں، کچھ اداروں کو صوبائی حکومتوں کے حوالے کر دیں۔ یہ تجاویز دی گئی کس کے لیے جی؟ کہ اربوں روپے بچیں گے، بجٹ کم ہوگا، حکومتی اخراجات میں کمی ہوگی۔ پھر شہباز شریف صاحب نے کہا جی مزید اخراجات کم کرنے کے لیے کمیٹی بنائے، اس کا پتہ نہیں کیا ہوا، 1.5 لاکھ لوگوں کو نوکریوں سے تو فارغ کر دیا گیا۔ اس کے بعد احتجاج جو بیچارے اسلام آباد کے اندر احتجاج ہو رہے ہیں، سرکاری ملازمین اپنے حقوق کے لیے وہ احتجاج کر رہے ہیں، میڈیا کے اوپر دکھایا نہیں جا رہا، ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن کیا ہے جی کہ وزراء کو وہ کابینہ کے اندر شامل کرنا ہے، مزید لوگوں کو شامل کرنا ہے، وزراء کی تعداد میں، مشیران کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے۔ یہی سوچ کے شہباز شریف صاحب نے کل وہ اضافہ کیا اور اس میں 27 ارکان وہ شامل کر لیے۔ اب سوچ یہ ہے کہ اخراجات کیسے پھر آپ کم کر رہے ہیں؟ کیا یہ تنخواہیں نہیں لیں گے؟ کہہ دیں گے آپ کا کوئی وزیر کہہ دے گا جی کہ ہم تنخواہ نہیں لے رہے، مفت کر رہے ہیں، فی سبیل اللہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر کون سا شخص وہ فی سبیل اللہ کام کرے گا؟ مجھے بتائیں اس دور کے اندر لاکھوں روپے آپ نے وہ تنخواہیں بڑھا لی، ایم این ایز کی، سینیٹرز کی۔ اس کے بعد صوبائی اسمبلی پنجاب کی دیکھ لیں آپ، لاکھوں روپے تنخواہیں آپ نے بڑھا دی۔ آپ نے ججز کی تنخواہیں وہ 25-25 30-30 لاکھ کر دی، لاکھوں روپے کے حساب سے آپ نے بڑھا کے ان کے منہ بند کر دیے، آپ نے انہیں خرید لیا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اخراجات کی کمی کریں گے، اور یہ وزراء جو آپ نے شامل کیے ہیں یہ آپ کے پاس مفت کام کریں گے، یہ آپ کے سگے لگتے ہیں، آپ کے سگے آپ کے پاس مفت کام نہیں کرتے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ مفت کام کریں گے؟ کہیں گے بلکہ، ٹھیک ہے، تو مفت ہرگز کام نہیں کریں گے۔ اب یہ آپ نے 27 وزراء رکھے، ان کے آگے پھر PRO ہوں گے، پھر ان کے PS ہوں گے، پھر ان کے PS اور PRO کے آگے ان کے اسسٹنٹ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان کو TADA ملے گا، آنے جانے کا ملے گا، آپ نے کسی قسم کا کوئی عوام کو ریلیف نہیں دینا۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ پاکستان کی عوام بھوکی ننگی 2% عوام وہ بھوک سے مر رہی ہے، 2 ٹائم کی غریبوں کو روٹی نہیں مل رہی، اور آپ وزراء کی تعداد بڑھا رہے ہیں۔ آپ کے پاس اگر 1 سال اگر حکومت آپ کی چل گئی ہے 27 وزراء 24 وزراء کے ساتھ، تو کیا آگے مزید حکومت 1.5 سال آپ کی نہیں چل سکتی؟ ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر ہوا کیا جی ناظرین کہ اس کے اندر وزراء تو شامل کر لیے، پھر اس کے بعد وزیر مملکت بھی شامل کر لیے،
اور 3 مشیران بھی مقرر کر لیے. اب 3 بندے ایسے ہیں, ایک میلسی کا اورنگزیب کھچی ہے, لیکن کھچی کہوں گا, اس نے کھچی ماری ہے نا, کہ عوام کے ساتھ اس نے دھوکہ کیا. میلسی کے تحریک انصاف کے نام پر ووٹ لے کر, عمران خان کے نام کی بھیک مانگ کر میلسی سے وہ ایم این اے بنا. 2018 سے لے کے ابھی تک وہ ایم این اے دوسری دفعہ بنا. 26ویں آئینی ترمیم میں اس نے میلسی کی عوام کی پیٹھ کے پیچھے چھرا گھونپا, ان سے غداری کی اور ووٹ دیا فارم 47 والوں کو. اس کو اس کا انعام مل گیا, وفاقی وزیر اسے بنا دیا گیا. دوسرا ناظرین, پرویز خٹک صاحب, جس کو عمران خان نے, جس کی اوقات وزیر اعلیٰ بننے کی نہیں تھی, اسے عمران خان نے 2011-12 کے اندر جب وہ آیا, اس کو سیاست کے اندر شامل ہوئے پی ٹی آئی کے اندر, تو پھر اس کو وزیر اعلیٰ کے پی بنایا گیا. 5 سال اس نے مزے لوٹے وزیر اعلیٰ کے. پھر اس کے بعد قریباً 3.5 سال 4 سال وزیر دفاع کے عہدے پر رہا. ٹھیک ہے, عمران خان کی بھیک کے صدقے, عمران خان کے نام کے صدقے, عمران خان نے اسے اتنا بڑا عہدہ دیا. پھر اس نے کیا کیا, 9 مئی کے بعد سیاست سے علیحدگی اختیار کی, عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا, اور پھر اس نے دعوے کیے کہ میں نے تحریک انصاف کو کے پی کے اندر جو ہے اس کی بنیاد کھڑی کی تھی, میں ہی تحریک انصاف کا خاتمہ کروں گا. اور اللہ تعالیٰ کا ایسا کرنا ہوا کہ 8 فروری کو پورا خاندان جو ہے نا, وہاں کی عوام نے, کے پی کی عوام نے اس کی سیاست کو دفن کر دیا. کوئی ایک ممبر بھی جو ہے, 4-5 افراد اس کے خاندان میں سے کھڑے ہوئے تھے, کوئی ایک بھی نہیں جیت سکا. ٹھیک ہے, ضمانتیں ضبط ہو گئی بلے کا نشان لینے کے باوجود تحریک انصاف سے. تو وہ کس بات کی, اس کا مطلب ہے عوام نے ووٹ عمران خان کے نام کا دیا تھا پرویز خٹک کو, اس کو نواز دیا گیا. اب وہ دعوے کر رہے جی کہ میں جاؤں گا کے پی کے اندر, میں جھوٹ کے پلندے ہیں پی ٹی آئی کے اندر, پی ٹی آئی جو فراڈ کر رہی ہے میں بے نقاب کروں گا. بھائی کتنا 3 سال سے تو بے نقاب کرتے آ رہے ہو آپ, مزید کتنا کرو گے؟ اتنے پرچے کاٹ لیے آپ نے 9 مئی کر لیا, آپ نے 26 نومبر کر لیا, آپ نے ہر طرح سے ہر پتہ ہر ہوچا کنڈا سنبھال لیا. اس کی سیاست کا خاتمہ آپ نہیں کر سکے. تو اب پرویز خٹک کیا اوقات ہے تمہاری, کیا کر لو گے تم؟ صرف ایک چند ٹکے کے لیے ایک مشیر بن گئے, ایک وزیر اعظم فارم 47 کے. آپ کو تو ڈوب مرنا چاہیے. آپ تو کم از کم کہتے کہ میں 5 سال وزیر اعلیٰ کے پی رہا ہوں, میں وزیر دفاع رہا ہوں, مجھے فارم 47 پر جتوایا جائے, کم از کم فارم 45 نہیں فارم 47 پر ہی جیت لیتے. پھر اس کے بعد انہیں کہتے کہ مجھے کوئی وفاقی وزیر کا عہدہ دو جو بڑا ہو, وزارت داخلہ دو, وزارت دفاع دو. پھر تو تھا مزہ کہ آپ کو نوازا گیا ہے. آپ ایک وزیر اعظم کے فارم 47 کے مشیر, اس کے آگے پیچھے اس کے تلوے چاٹیں گے, یہ آپ کی اوقات ہیں, یہ آپ کی زندگی کے اس آخری حصے کے اندر آپ نے یہ صرف حاصل کیا. ٹھیک ہے, تو شرم کا مقام ہونا چاہیے. لیکن کیا شرم تو وہ کرے گا جس کے اندر غیرت ہوگی. تیسرا نام جناب اون چودھری صاحب, تحریک انصاف کے ساتھ عمران خان کا سمجھ لے پی اے تھا, سیکٹری تھا, ان کے منہ کی کلی کرواتا تھا, وضو کرواتا تھا, ٹیشو لے کے پھرتا تھا آگے پیچھے. لیکن کیا ہوا, عمران خان کے خلاف گواہ بنا ایک گھٹیا ترین عدت نکاح کیس میں, اس کو نواز دیا گیا. جس کی اوقات 2000 ووٹ لینے کی نہیں تھی, سلمان اکرم راجہ کے مقابلے میں وہ ہارا ہوا شخص ہے, فارم 47 پر بنا ہوا ہے, اس کو کل جو ہے وزیر مملکت بنا دیا گیا. کیا جی کہ عوام کو جو ہے نا یہ ریلیف دیں گے, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے, بھاگ دوڑ کریں گے. کسی قسم کی کوئی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کرنی. صرف اور صرف انہیں نوازا گیا کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا, آپ نے ہمیں سپورٹ کیا, آپ نے ایک عمران خان کے پیٹھ کے پیچھے چھرا گھونپا, اس کے کارکنان کے ساتھ غداری کی, تو آپ کو اب ہم نواز رہے ہیں. اچھا, اب ناظرین آ جاتے ہیں کہ حکومت کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی. ایک تو یہ ہے کہ حکومت یا تو سمجھ رہی ہے کہ ہماری حکومت جو ہے نا, ہمارے اوپر جو آشرواد ہے نا, وہ سروں پہ ہمارے ہاتھ رکھا ہوا ہے. آپ سمجھ جائیں جن کا سروں پہ ہاتھ ہے ان کا. تو اب یا تو حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ بھئی ہماری حکومت مزید 1.5 سال 2 سال چل سکتی ہے, تو ہم وزارتیں بڑھا لیں, عیاشی کر لیں, عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ جو ہے اس پر یہ وزراء جو شامل کیے ہیں یہ بھی ہاتھ صاف کر لیں, ان کو بھی کچھ نہ کچھ کریڈٹ دے دیا جائے. اچھا, اب ایک تو سوچ یہ ہو سکتی ہے کہ بھئی وہ حکومت سمجھ رہے ہیں کہ 1.5-2 سال چل جائے گی تو ہم شامل کر لیں. دوسری سوچ یہ ہو سکتی ہے کہ حکومت کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے. جن لوگوں نے ہمیں ساتھ دیا ہے, جن لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے, جن لوگوں نے ہمارے کہنے کے اوپر کہنے کے مطابق گواہیاں دی ہیں, بیان بازیاں کی ہیں, ان کو نواز دیں, تاکہ کل وہ یہ نہ کہیں کہ دیکھیں جی ہم نے تو کیا تھا, آپ حکومت میں تھے, آپ نے ہمیں تو نوازا ہی نہیں.
تو اب ہم آپ کا ساتھ کیوں دیں؟ تو ایک صورت یہ ہو سکتی ہے. اچھا, اب اس ساری صورتحال کے اندر پیپلز پارٹی جو ہے وہ کابینہ کا حصہ ایک بار پھر نہیں بنی. باتیں چل رہی تھی پیپلز پارٹی شامل ہوتی ہے نہیں ہوتی, لیکن کیا ہوا؟ پیپلز پارٹی کیوں شامل نہیں ہوئی؟ پیپلز پارٹی پہلے دن سے ہی کابینہ کے اندر حصہ بننے کے لیے ایگری نہیں ہے. وہ آئینی عہدے لے کر بیٹھ گئی. آئینی عہدوں کے بعد تنقید بھی کر رہے ہیں, نون لیگ کو رگڑا بھی دے رہے ہیں, نون لیگ پر تنقید بھی کر رہے ہیں, عوام کو بے وقوف بھی بنا رہے ہیں کہ جی ہم تو مہنگائی جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے, حکومت جو ہے وہ ایسے معاہدے کر رہی ہے, حکومت جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, ہماری بات مانی نہیں جا رہی, ہمارے معاہدوں پہ عمل نہیں ہو رہا. وہ عوام کو ڈھکوسلا دکھا کے, عوام کو بے وقوف بنا کے, عوام کو چیز سمجھ رکھا ہے, وہ ادھر اپنا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تو آئینی عہدوں پہ ہم کابینہ کے اندر شامل نہیں ہیں. ادھر سے گورنر پنجاب جو ہیں وہ پنجاب حکومت کو رگڑا دیتے رہتے ہیں آئے روز. تو اب ایک طرف تو وہ یہ کھیل کھیل رہے ہیں, دوسری طرف وہ کابینہ کے اندر شامل نہیں ہوئے. اب اس کے اندر ان کی چال کیا ہے؟ وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری بہت بڑے گیمر ہیں, وہ ڈیلر ہیں. وہ کسی صورت جو ہے وہ اپنا نقصان نہیں سوچیں گے. یا تو وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یار یا تو میں حکومت دیکھوں کہ حکومت کتنا عرصہ مزید چلتی ہے تو پھر شامل ہونے کا سوچا جائے, اور دوسرا آگے جون جولائی میں بجٹ آ رہا ہے. تو آصف علی زرداری کیونکہ ابھی تنقید بھی کر چکے ہیں نون لیگ کے اوپر, پیپلز پارٹی کی طرف سے ہو رہی ہے, ان کی کمیٹیوں کے اجلاس بھی ہو رہے ہیں, اس کے اندر بھی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے, پنجاب حکومت کی طرف سے بھی کیا, پنجاب حکومت کے تحفظات کا بھی اظہار کیا گیا پیپلز پارٹی کی طرف سے, اس کے بعد وفاق کی طرف سے بھی کیا گیا کہ وفاق سے بھی تحفظات ہیں ان کو, پیپلز پارٹی کو. تو اب آصف علی زرداری خاموش تو نہیں بیٹھیں گے. اب انہوں نے کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ دل میں سوچ رکھا ہے, اس نے گیم بنا رکھی ہے کہ بھائی بجٹ آئے گا تو میں پھر ان کو جو ہے نا مزہ چکھاؤں گا, پھر بلیک میل بھی کروں گا, بجٹ پاس کروانے کے لیے یہ میرے پاؤں بھی پکڑیں گے, اور پھر ہم اپنے معاہدے جو ہیں, اپنے جو ہماری ڈیمانڈز ہوں گی ان پہ میں عمل درآمد بھی ان سے ناک کی لکیریں کٹوا کے جو ہے نا وہ اپنے مطالبات پورے کرواؤں گا. تو یہ سوچ آصف علی زرداری کی ہو سکتی ہے, یہ میری ایک ناقص سوچ ہے. اب ناظرین آ جاتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جی عوام تو عوام کا ٹیکس پیئر کا پیسہ, جس کو 2 ٹائم کی روٹی نہیں ہے, تو ان کے وہاں کے وزراء کی تعداد میں اتنا جو ہے نا موج در موج لگی ہوئی ہے. اور پنجاب کا اگر حال دیکھیں تو مریم نواز صاحبہ نے 60 پیجز کا جو وہ پمفلٹ چھاپا ہے, کروڑوں روپے اربوں روپے کے اشتہارات دیے ہیں میڈیا کو, اور وہاں سے پھر میڈیا کی بددیانتی دیکھیں کہ تمام کے تمام نیوز پیپرز کے اندر جو اخبار کے اندر خبر چھپی ہوئی ہے نا وہ بھی پیڈ خبر چھپی ہوئی ہے, مریم نواز مریم نواز مریم نواز مریم نواز. ٹھیک ہے, تو وہ اربوں روپے کروڑوں روپے کون پوچھے گا؟ وزیر اعظم سابق جو ہیں نواز شریف صاحب جب ڈیل کر کے واپس آئے, 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ کر آئے پاکستان کے اندر, تو بڑے بڑے اشتہارات فرنٹ پیجز کے اوپر, بیک پیجز کے اوپر دیے گئے, جو لاکھوں کروڑوں روپے کے اشتہارات دیے گئے کہ 4تھی دفعہ کا وزیر اعظم نواز شریف. وہ پھر 8 فروری کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بیچارہ اپنی سیٹ بھی نہیں جی سکا, تو پھر فارم 47 پر یاسمین راشد صاحبہ کو ہروا کر نواز شریف صاحب کو دیا گیا. تو وہ کروڑوں روپے کا اشتہارات دیے گئے, کوئی پوچھنے والا نہیں. پھر اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے جو ہے 25 تاریخ کو سال پورا ہونے پر اس سے ایک دن پہلے اشتہار فرنٹ پیجز پہ دیے, پھر اس کے بعد 60 پیجز کے اشتہارات دیے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. وہ تو اب عالیہ حمزہ جو پی ٹی آئی کی رہنما ہیں پنجاب کی, انہوں نے جو ہے وہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ کے توسط سے نوٹس بھجوائے ہیں گورنر پنجاب کو, وزیر اعلیٰ کو, کہ جواب دیا جائے کہ یہ اشتہارات جو ہیں وہ کیسے لگے اور ان اشتہارات کے پیسے کس فنڈ سے لگائے گئے. عوام کے ٹیکس کے پیسے سے لگائے گئے, کیا عوام کا ٹیکس کا پیسہ آپ کے اشتہارات کے لیے ہے؟ اور یہ سپریم کورٹ نے, ثاقب نثار صاحب نے جو ہے وہ پابندی لگائی ہوئی تھی, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اپنی ذاتی تشہیر کے لیے اشتہار جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے فنڈ سے خرچ نہیں ہوگا, نہیں لگایا جائے گا اشتہار. تو وہ عدالتی کاروائی, لیکن کیا ہوں گی, عدالتیں ساری کی ساری ان کے کنٹرول کے اندر ہیں, تمام عدالتیں اب ان کے انڈر ہیں, جو کہیں گے جیسا کہیں گے ویسا ہو جائے گا. اب تیسرا, یہ بیچارے اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ اپوزیشن کو ایک کانفرنس جو ہے نا وہ انہوں نے نہیں کرنے دی. ٹھیک ہے, اتنے گھبرا گئے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ اپوزیشن کی وہ جماعتیں جو انتشار پسندی بقول ان کے کہ تحریک انصاف انتشار پسند ٹولہ ہے, بھائی شاہد خاقان عباسی تو متحمل ہیں, تحمل سے کام لینے والے ہیں, مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ تحمل سے کام لینے والے ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکھر جو ہیں وہ تحمل سے کام لینے والے ہیں, محمود خان اچکزئی صرف ڈرے کیوں ہیں کہ مہرنگ بلوچ نہ آ جائے, منظور پشتین نہ آ جائے. یہی مریم نواز صاحبہ جو ہیں جب منظور پشتین عمران خان کے دور میں طلبہ کا احتجاج اور مارنگ بلوچ جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچی دھرنے کے لیے مسنگ پرسن کے حوالے سے, تو مریم نواز صاحبہ جا کے جناب ان کے ساتھ جا کے بیٹھی, انہیں گلے ملی, ان کے سروں پر ہاتھ رکھا خواتین کے کہ جی میں تمہارا ساتھ دوں گی,
ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم مسنگ پرسن آپ کے جو ہیں وہ لے کر آئیں گے. آج تو آپ کی حکومت ہے, آج تو وفاق میں آپ کے چچا وزیر اعظم ہیں, آپ جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, آپ کے اداروں کے ساتھ جو ہیں وہ ایک سیم پیج پر ہیں, بلکہ سیم پیج بھی سمجھ لیں کہ اس کو کوئی اس کا جو ہے سایہ بھی نہیں اس کے اوپر کسی چیز کا. تو آپ کو تو مسنگ پرسن فوری طور پہ حل کروانے چاہیے. اس وقت عمران خان جو ہے وہ منظور پشتین اور یہ مارنگ بلوچ اور یہ بلوچستان کے لوگ جو ہیں ان کے حوالے سے وہ تنقید کرتا تھا, کن کے کہنے پر؟ جن کے کہنے پر اشارہ ہوتا تھا. اور آج وہ لوگ تحریک انصاف والے خود مشکلات کا شکار ہیں, تو آج انہیں احساس ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے مسنگ پرسن, کسی عزیز جو ہے وہ غائب ہو رہا ہے, کس کو اٹھایا جا رہا ہے, چادر چادواری کا تقدس کس طریقے سے پامال کیا جا رہا ہے, کس طریقے سے ان لوگوں کو مارا جا رہا ہے. آج تحریک انصاف کے لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں, اور آج جو ماضی میں اپوزیشن میں تھے وہ آج حکومت میں, وہ آج ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے, ان پر پابندی لگا رہے ہیں. صرف یہ ڈر ہے کہ وہ اپوزیشن گرینڈ الائنس کے اندر مہرنگ بلوچ نہ آ جائے, وہ خطاب نہ کر دے کہیں, منظور پشتین نہ آ جائے, وہ کہیں خطاب نہ کر دیں, علی وزیر نہ آ جائے, ٹھیک ہے, محسن داوڑ نہ آ جائے. تو آپ لوگ تو اتنا خوف کا شکار ہو چکے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے اندر سے کہ آپ فارم 47 کے ہیں, آپ کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں. آپ کے خلاف کوئی مین سٹریم میڈیا پہ کوئی تنقید کرتا ہے تو آپ اس کا پروگرام بند کروا دیتے ہیں. اب تک 5 سے 6 اینکرز جو ہیں وہ آف ایئر ہو چکے ہیں, کاشف عباسی ہو چکے ہیں, حبیب اکرم صاحب ہو چکے ہیں, خالد جمیل ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ اکبر باجوہ ہو چکے ہیں, پارس جہاں زیب کا نام آ رہا ہے, دیگر کا بھی مزید آ رہا ہے کہ جی ان کے پروگرام بند ہونے جا رہے ہیں. تو آپ تو تنقید سن نہیں سکتے. اور جب عمران خان کی حکومت تھی, مریم اورنگزیب صاحبہ, عظمیٰ بخاری صاحبہ, اس کا مریم نواز, خود شہباز شریف صاحب, پیپلز پارٹی, بلاول بھٹو زرداری, یہ سب کہتے تھے کہ جی عمران خان جو ہے وہ میڈیا کے اوپر سختیاں کرے گا, پیکا ایکٹ لے کر آئے گا. آج اس سے بھی گندا ترین, غلیظ ترین, گھٹیا ترین پیکا ایکٹ جو ہے وہ اس جو فارم 47 کی حکومت ہے, جعلی حکومت جو ہے, یہ اس نے پاس کروایا ہے. ٹھیک ہے, تو عدالتوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے وہ ماشاءاللہ سے جونیئر ترین, ان کے پاس کیس لگا, انہوں نے 2 مہینے کی ڈیٹ پھینک دی, بھاڑ میں جائے, جو مرضی کر لو, پہلے صحافیوں کو رگڑا دو, پھر اس کے بعد 2 مہینے کے بعد دیکھ لیں گے, 2 ہفتے کے اندر جواب جمع کروا دے گا اٹارنی جنرل. 2 مہینے کے بعد جو ہے وہ 27 اپریل کو میرے خیال سے سماعت ہے اس کی, تو پھر دیکھی جائے گی, پھر اس کے بعد 1 مہینہ پھر ڈیلے کر دیں گے, تاکہ حکومت نے جو کام کرنا ہے, جن صحافیوں کو پٹا ڈالنا ہے, جن کو کنٹرول کرنا ہے, جن کو جیلوں میں بھیجنا ہے, جو کرنا ہے کر لیں. تو آپ کو اختیار ہے, پھر ہم کہیں گے جی قانون ہے, پارلیمنٹ کا اختیار ہے, قانون پاس کیا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. عدالت تو قانون کی پاسداری کرے گی, پارلیمنٹ سپریم ہے. پارلیمنٹ سپریم وہاں تک ہے جہاں آئین کی حدود کے اندر رہ کر قانون پاس ہوں گے. یہ نہیں کہ آئین جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ 2 نمبریاں کریں. آپ اپنے مفاد کے اندر جب آپ کا مطلب ہو تو آپ اسے پاس کروا لیں, جب وہ قانون آپ کے لیے نقصان دہ ہو تو پھر اس کو دوبارہ اس میں ترمیم کر کے اسے پاس کروا لیں. تو یہی ہوتا آ رہا ہے. تو اب خیر بہرحال شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ عوام کے ریلیف کے لیے وزراء کی تعداد شامل کر کے یہ بتا دیا ہے کہ بھوکی ننگی عوام تمہاری کوئی اوقات نہیں, تم 2 ٹکے کی روٹی پر پلنے والے ہو, تم بھیک مانگنے والے ہو, اور ہم تمہارے اوپر جو ہے وہ حکومت کرنے والے ہیں. ہم تمہیں جو ہے وہ نچوڑ کر رکھ دیں گے. باقی میڈیا کے اوپر جو اشتہارات دیں گے ہم سب اچھا کر رہے ہیں, لیکن اندر ان کی سوچ یہ پیدا ہے, یہ سوچ ہے. مجھے دیجیے گا اجازت, اللہ حافظ.